آج کے مقرر کو ہم نے فضاؤں سے اتارا ہے اور زمین پر لے آئے. زمین پر اس وجہ سے نہیں لائے کہ انہیں نیچے لائیں، بلکہ نیچے والوں کی خدمت کے لیے لائیں. ان کا اصل منصب جو ہے وہ یہ ہے، ہواؤں میں پرواز کرتے ہیں، بلند پرواز ہیں. علامہ اقبال نے بہت سارے اشعار ان کے بارے میں کہے ہیں جو اس وقت میں ریپیٹ کرنا نہیں چاہوں گا. جس قد و قامت کے اور جس جسے کے آدمی ہیں، اسپورٹس اور پہلوانی کے لیے بہت بہتر ہے، لیکن ہمیں اس کا بعد میں ادراک ہوا کہ علم و آگہی، ترتیب اور ترسیل، پڑھنا اور پڑھانا اور لوگوں تک اپنی بات پہنچانا، اس پہ بھی یہ کمال رکھتے ہیں. جہاں میں اہل ایمان صورت خورشید جیتے ہیں، ادھر ڈوبے ادھر نکلے، ادھر ڈوبے ادھر نکلے، اور وہ کیا ہے، پلٹ کر جھپٹنا، جھپٹ کر پلٹنا، یہ ان کی عادت ہے. تو عقاب جیسی نظریں ہیں. معاشرے کا، ثقافت کا، تہذیب کا، تمدن کا بڑی عقابی نظر سے یہ مشاہدہ کرتے ہیں، اس کا مطالعہ کرتے ہیں، اور کرتار سے ابیس کو، یعنی وائٹ پیپر آنے اس پر اس کو لکھے. بڑا اچھا لکھتے ہیں. انہوں نے 3 کتابیں لکھی. ان 3 کتابوں میں ایک کتاب پر ان کو نیشنل بک فاؤنڈیشن کا ایوارڈ ملا، اور کتاب جو ہے لالک شہید پر ہے، جو کہ ہمارے فضائیہ سے جن کا تعلق تھا. تو انہوں نے ابھی تک تو صرف فدائیہ کے لوگوں پر اپنی نظر ڈالی ہے. اب یہ زمین کے لوگوں کی بھی کچھ بات کریں گے. تو اگر یہ بات کریں گے تو ہمارے یہاں بہت سارے لوگ ہیں جنہوں نے بہت بڑے بڑے کارنامے بڑے تسلسل کے ساتھ کر رہے ہیں، جس میں زندانی صاحب ہیں، جس میں ہمارے کیا نام ہے آپ کا، جیلانی، مشتاق صاحب ہیں، جیلانی صاحب ہیں، اور بہت سارے لوگ ہیں جو یہ سارے کام کر رہے ہیں. تو ایک بہت بڑی ٹیم سروشز ہے. چاولہ ہمارے سارے ساتھی ہیں. تو جناب ان سے اچھا ساتھ ہی ساتھ یہ کہ ان کی وائف جو ہے وہ ماشاء اللہ بڑی دسترس رکھتی ہیں، اسکن اسپیشلسٹ ہے، ڈرماٹولوجسٹ ہے. 3 بیٹیاں ہیں ماشاء اللہ. کنبہ ان کا بڑا بہتر اللہ تعالیٰ نے ترتیب دیا ہے. اب یہ اس کو کیسے ترتیب دیتے ہیں، یہ ان کا کام ہے اور ان کی وائف کا کام ہے. وی ہوپ کہ ہمیں مستقبل میں بہت پڑھے لکھے لوگ ملیں گے. تھینک یو ویری مچ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سر بہت شکریہ اتنا مفصل اور اس محبت بھرے انداز میں تعارف پیش کرنے کا. میں ہمیشہ اپنے آپ کو یہ سمجھتا ہوں کہ اللہ رب العزت نے ہر انسان کو ایک یونیک اینٹی پیدا کیا ہے. ہر انسان اپنے آپ میں ایک کمال ہے. اور جو آج ہم چند منٹوں کے لیے جو گفتگو کریں گے، اس کا پرائمریلی موضوع جو ہے وہ سیلف مینجمنٹ فار سکسیس ہے. یعنی جو آپ نے گفتگو شروع کی وہ بھی سیلف سے کی، اور جو میں کنٹینیو کروں گا وہ بھی سیلف سے کروں گا. اور سیلف مینجمنٹ فار دی اچیومنٹ آف سکسیس. سیلف یعنی اپنے آپ کو، اپنی ذات کو پہچاننا، اپنی ذات کا احاطہ کرنا، سیلف اپریزل، سیلف چیک، سیلف اسیسمنٹ، یہ ساری وہ چیزیں ہیں جس سے انسانی زندگی کا آغاز ہوتا ہے. کیونکہ اللہ تعالیٰ نے جب اس یونیورس کو کریٹ کیا تو اس خدائے بزرگ و برتر نے بہت سارے مقاصد ہر انسان کے ساتھ اٹیچ کیے. میں یا آپ سب جو ہے وہ اگر میں مینجمنٹ کی تھیوریٹیکل فلاسفیز میں جاؤں گا تو وہ اسٹینڈرڈ ایس او پیز ہیں، اسٹینڈرڈ پروسیجرز ہیں، اسٹینڈرڈ جاب گائیڈز ہیں، اسٹینڈرڈ ایک لے آؤٹ پروسیجرز ہیں، لیکن وہ ہر انسان کے ساتھ وہ سوٹ نہیں کرتے. اس میں سے وہ چند ایک چیزیں ہوتی ہیں کہ جو ہر انسان جب اپنے سیلف کے ساتھ جوڑتا ہے تو اسے اس چیز کا ادراک ہوتا ہے کہ میری ذات کیا ہے، میری ذات کی کریشن کا پرپز کیا ہے، میرا سیلف جو ہے وہ کیسے ایڈجسٹ کر سکتا ہے دوسرے لوگوں کے ساتھ، میرے سیلف میں کیا ویکنیسز ہیں، میری کیا اسٹرینگس ہیں. اور یقین مانیں
جب ہم اپنی ذات کا اپنے سیلف کا احاطہ کرتے ہیں تو ہمیں لگتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایک بہت یونیک اور ایک باکمال اینٹی بنایا ہے. یعنی ہمیں آج ہم یہ جو لوگ اس چھت کے نیچے ہیں, ہمیں اپنی اس گفتگو کا جو پہلا لفظ ہے, پہلی سوچ ہے یا آغاز ہے, وہ ہمیں اپنی ذات کو سمجھنے کے بعد آگے کنٹینیو کرنا ہے. مینجمنٹ بعد میں آتی ہے, سکسیس اس کے بعد ہے, اگلا سٹیپ ہے. اور سکسیس کو پرسو کرنا یہ یقیناً برا نہیں ہے. یہ ہر ایک گول کے ساتھ جب بھی ہم کسی بھی چیز کو شروع کرتے ہیں تو ہم اس کے ساتھ سکسیس کو اٹیچ کرتے ہیں. شاید بہت کم ہوتا ہے کہ ہم فیلئر کو پلان کریں, کیونکہ فیلئر ہم سمجھتے ہیں کہ وہ اٹ از اینڈ آف لائف, اٹ از دی سیڈسٹ پارٹ آف دی ایکٹیویٹی. ہمارے کسی بھی کام, کسی بھی مقصد کی کا جو فیلئر ہے, ہم اس کو یہ سمجھتے ہیں کہ بس اس کے بعد سٹاپ ہے. حالانکہ ایسا نہیں ہے. سکسیس از ناٹ اپوزٹ آف دی گیم, اٹ از پارٹ آف دی گیم. فیلئر از ناٹ دی اپوزٹ آف گیم, اٹ از پارٹ آف دی گیم. انسان فیلئر سے بھی سیکھتا ہے اور فیلئر سے زیادہ سیکھتا ہے. سکسیس سے تو اس پروسیس سے گزر کے تو آپ اس پورے پروسیس کو بھول جاتے ہیں, لیکن جو فیلئر ہے وہ آپ کو ہمیشہ وہ چیزیں یاد دلاتا ہے کہ یہاں پہ آپ نے غلطی کی تھی, یہ چیز جو تھی یہ ڈفرینٹ انداز میں کی تھی, اگر اس کو ایسے کر لیا جائے تو اس کے نتائج ڈفرینٹ ہوں گے. آج کی گفتگو میں زیادہ ہم اگین جیسے میں کہوں گا کہ تھیوریٹیکل فلاسفیز ڈسکس نہیں کریں گے. وی آر کامن پیپل آف دی سوسائٹی جن کی اپنی اپنی کیپیسٹی میں بہت سی ذمہ داریاں ہیں, بہت سے سکسیس مائل سٹونز ہیں, بہت سی سکسیس کے ان کے پیرامیٹرز ہیں جہاں تک وہ پہنچنا چاہ رہے ہوتے ہیں, لیکن وہ انہوں نے مینج کرنا ہوتا ہے. مینجمنٹ کے بارے میں ہم سارا دن یہ لفظ سنتے ہیں, ایک بز ورڈ ہے, آپ کہہ لیں کہ انرجی مینجمنٹ, اسٹریس مینجمنٹ, ہیومن ریسورس مینجمنٹ, فائنینشیل مینجمنٹ, ایجوکیشنل مینجمنٹ, کوالٹی مینجمنٹ. یعنی زندگی کے ہر اسپیکٹ کے ساتھ مینجمنٹ کو ہم نے جوڑا ہے. پرسپشن مینجمنٹ. لیکن یہ مینجمنٹ ہے کیا چیز؟ مس مینجمنٹ رہ گیا. یس. اب اس سب مینجمنٹ خواہ وہ مس مینجمنٹ ہے یا وہ جو آپٹیمم لیول آف مینجمنٹ ہے, ان سب چیزوں کو ہمیں ایکیڈیمکس کی ٹرمز میں ہمارے لیے عام زندگی میں مشکل بنا دیا گیا ہے. ایک عام شخص جو اس معاشرے میں وہ یہ سمجھتا ہے کہ یہ مینجمنٹ سرٹن رولز, ریگولیشنز, پروسیجرز, بکس ہیں, ان کو پڑھے بغیر ہم مینیجرز نہیں بن سکتے. جبکہ ایچ ون امنگسٹ اس, جتنے لوگ ہم ہیں, وی آل آر دی مینیجرز, وی آل آر دی لیڈرز. ہم میں سے ہر کوئی اپنے اپنے اس خاص ایریا کے لیے مینیجر ہے. مینجمنٹ کی ایک ڈیفینیشن بڑی سمپلسٹ ہمارے ایک استاد تھے, انہوں نے ہمیں بیان کی کہ مینجمنٹ از دی آپٹیمم یوز آف اویلیبل ریسورسز. اب میرے پاس کیا ریسورسز ہیں, آپ کے پاس کیا ریسورسز ہیں, کیا انوائرمنٹ ہے, کہاں پہ وہ آپ نے مینج کرنا ہے, گھر میں کرنا ہے, آفس میں کرنا ہے, اپنی سوشل لائف میں کرنا ہے, پروفیشنل لائف میں کرنا ہے, اپنے ریلیشن شپ میں آپ نے کیسے مینج کرنا ہے, آپ نے اپنی بچپن کی جو ایج ہے اس کو کیسے مینج کرنا ہے, آپ نے مڈل ایج کو کیسے مینج کرنا ہے, آپ نے اپنی اولڈ ایج کو کیسے مینج کرنا ہے. اور یہاں پہ موسٹلی میں یہ نہیں کہوں گا کہ ہم لوگ سارے اولڈ ایج بیٹھے ہیں. ہم معاشرے کے وہ لوگ ہیں کہ جنہوں نے اپنی پروفیشنل لائف کے مڈ میں ہیں, پروفیشنل لائف کو اینڈ کر لیا ہے, یا ہم جو ہے اس کو اینڈ کرنے والے ہیں. اس کیس میں جو مینجمنٹ کی بیسک تھیوریز ہیں اس کی طرف جانا یا ان کو اس سٹیج پہ ڈسکس کرنا, وہ میرے خیال میں ایز پر دی لیول, نیڈ اور جو ایک ایکسپیکٹیشن آف دی آڈینس ہے اس کے لحاظ سے وہ ٹھیک نہیں ہوگا. تاکہ ہم سمپلسٹ وے میں ہم یہ دیکھیں کہ سیلف مینجمنٹ فار سکسیس. لیکن اس کے اندر جب بھی کہیں بات ہوتی ہے تو کہا جاتا ہے کہ جی جب اس کو ہم اس میں ایک ایکیڈیمک ٹرمز میں جب بات کرتے ہیں تو ہم کہتے ہیں کہ جی انیشیٹو, آرگنائزیشن اینڈ اکاؤنٹیبلٹی, یہ تین چیزیں سیلف مینجمنٹ میں ہونا ضروری ہے. اگین ہم اس چیز کو اپنی ایک پروفیشنل لائف میں اپلائی کریں یا پرسنل لائف میں اپلائی کریں تو یہ تینوں چیزیں ریلیونٹ ہیں. لیکن جو میں نے سب سے شروع میں سب سے پہلی بات کی تھی
کہ دنیا کے اندر جو اسٹیبلشڈ پروسیجر ہے مینجمنٹ کے یا سیلف مینجمنٹ کے، وہ ہر انسان کے لیے مختلف ہیں. تو ہم کوشش کریں گے کہ ہم جنرل وے میں جا کے وہ ایریاز جو کہ ہمارے متعلق ہیں ہم ان کو ڈسکس کریں. اور آئی ایم اے اسٹوڈنٹ، میں آپ لوگوں کے سامنے ہوں ہولڈنگ دس پوڈیم بائی ورچو آف لٹل اسٹڈیز، یا تھوڑا سا جو میری لائف کے ریلیٹڈ جو ایک آپ کہہ رہے ہیں سکسیس اسٹوری ہے. I will call it a success story because I am standing here. تو مجھے یہ لگتا ہے کہ جو چینج آتا ہے اور پازیٹیو چینج آتا ہے دیٹ از اے سکسیس. جو آپ کی آبجیکٹیوز ہوتے ہیں، آپ کی زندگی کے جو بھی مقاصد ہوتے ہیں، اس کے اندر جب آپ ان کو اچیو کرتے ہیں تو اٹ از اے سکسیس. اور مجھے یہ لگتا ہے کہ اسٹارٹنگ فرام اے ٹارٹ اسکول فرام اے ویری ریموٹ ولیج آف پنجاب، آئی ہیو میں کوشش کروں گا سیلف ایگزامپل اس طرح سے نہ سامنے آپ کے پیش کروں، لیکن گیٹنگ 2 MPhil ڈگریز ان ایجوکیشنل کوالٹی مینجمنٹ اینڈ اسٹڈینگ ان ون آف دی فائنسٹ یونیورسٹی آف پاکستان، قائد اعظم یونیورسٹی سے میں نے MPhil کیا انٹرنیشنل ریلیشنز. Now I am pursuing my PhD degree. یہ تو میرا اکیڈمک کا ہے. پاکستان ایئر فورس کے اندر الحمدللہ I am one amongst very respected people. میرے جو اسٹوڈینٹس ہیں نو دے آر کمانڈنگ ڈفرنٹ بیسز. اور لاسٹ ایئر گورنمنٹ آف پاکستان نے مجھے امتیازی سند دی. جو لوگ فورسز کے بیک گراؤنڈ سے ہیں دے کین ویل انڈرسٹینڈ کہ امتیازی سند از ون آف دی ڈسٹنکشن جو کہ آپ کے یونیفارم کے اوپر ایک آپ کا بیج ہوتا ہے. تو اس کے اندر جو میری لائف کو اگر میں ایک شعر میں بیان کرنا چاہوں تو وہ یہ ہے کہ زندگی جوہد مسلسل ہے تماشا تو نہیں. زندگی جوہد مسلسل ہے تماشا تو نہیں، جنہیں جینا ہو وہی رہتے ہیں طوفان کے قریب. تو اس میں سب کو کوشش ہوگی کہ ایچ ون amongst us those who are sitting under this roof، ان سب کو میں اپنے ساتھ لے کے چلوں. ان کے لیے یہ جو مینجمنٹ کی تھیریز ہیں یہ ڈفرنٹ نہ ہوں، ان کے لیے وہ اپنے آپ کو اس ڈسکشن میں ایلین یا ڈفرنٹ نہ سمجھیں. ہم بات کریں گے مینجمنٹ فار سکسیس. لیکن میں اس میں کچھ ایریاز کو آئیڈینٹیفائی کر پایا ہوں. میں نے کوشش کی کہ ہم جو ورک پلیس کی مینجمنٹ ہے، جو آپ کے ریسورسز کی مینجمنٹ ہے، اس سے تھوڑا سا آگے بڑھ کے مینجمنٹ فار سکسیس، مینج یور ریلیشنز. آج کے دور میں سب سے بڑا جو اریٹینٹ ہم سینسٹیو لوگوں کے لیے ہے دیٹ از اباؤٹ دی مینجمنٹ آف ریلیشنز. اپنے اسٹارٹنگ فرام آور فیملی، اپنے فیملی ممبرز ہوں، اپنے ریلیٹیوز ہوں، اپنے کولیگز ہوں، کو ورکرز ہوں، نیبرز ہوں، سوسائٹی ہو، ہر جگہ پہ جو آپ کے ریلیشنز کو جب آپ مینج نہیں کر پاتے اس سے کیا ہوتا ہے کہ یو کی ناٹ ریچ ٹو دیٹ ویری سکسیس. اچھا، اس کے اندر آپ اپنے آپ کو بیکاز آف ون فیلئر کبھی بھی پوری زندگی کے اوپر اس کو اوور شیڈو نہیں کریں. اگر آپ کو یہ لگے کہ آپ کا بچہ جو ہے ہی اور شی کوڈ ناٹ بی اے سکسیسفل پرسن، تو اس کے اندر آپ کو اپنے آپ کو ایک سرٹن لیول تک قصوروار ٹھہرانا ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں جب تخلیق کیا ہے تو ہمارے ذمہ ایک انڈیویجول بہت سی ذمہ داریاں دی ہیں. وہ انڈیویجول ذمہ داریاں جو ہماری ذات سے جڑی ہوئی ہیں، جو ہمارے سیلف سے. اس کے اندر ہم سیلف سینٹرڈ نہیں ہو سکتے، ہم صرف اپنی ذات کو اس طرح سامنے نہیں رکھ سکتے، لیکن پھر بھی جو ہمارے ذمہ وہ یہ ہے کہ جو ہمارے ساتھ اٹیچ لوگ ہیں ہمیں ان کی نیڈز پوری کرنا ہماری ریسپانسبلٹیز میں شامل ہے. Now I am coming to a very thin line, needs and desires. آپ کے بچے کی ڈیزائر ہو سکتی ہے کہ آئی شوڈ ہیو اے برانڈ نیو کار. یہ اس کی ڈیزائر ہے. آپ کسی ایک انسان کی ڈیزائر پوری دنیا میں نہیں پوری کر سکتے. یس، نیڈس میں بھی یور ریسپانسبلٹی. آپ نے ان کو بایولوجیکل نیڈ، فزیکل نیڈ، سوشل نیڈس، آپ نے ان کو سائیکولوجیکل نیڈس، یہ ساری آپ نے دینی ہے اور آپ اس کے لیے پوری زندگی اپنی بھی لوٹا دیتے ہیں. لیکن جب آپ ونس یو گو بیک اور آپ اپنی ذات کا احاطہ کرتے ہیں تو آپ اپنے آپ کو کوستے ہیں کہ میں اپنے بچوں کے لیے یہ بھی نہیں کر سکا.
میں نے زندگی کی ہر چیز کو جو ہے وہ داؤ پہ لگایا, میں یہ نہیں کر سکا. اس میں ڈفرنس کریٹ کریں, آئیڈینٹیفائی کریں. کیا میں اپنے بچوں کی نیڈز پوری نہیں کر سکا؟ کیا میں اپنے ہمسایوں کی نیڈز پوری نہیں کر سکا؟ کیا میں اپنے رشتہ داروں کی نیڈز پوری نہیں کر سکا جو میں کر سکتا تھا؟ یا میں ان کی ڈیزائر پوری نہیں کر سکا, یا ان کی میں ایکسپیکٹیشن پوری نہیں کر سکا؟ یہ اس چیز کو سمجھنا بڑا ضروری ہے. اور اگر آپ کو یہ لگے کہ آپ نے ان کی نیڈز کے لیے بیسٹ کیا, سو یو آر اے سکسیسفل پرسن, یو کوڈ مینج یور ریلیشنس. اچھا, اب اس کے اندر جو نیکسٹ ہے وہ آپ کو کیسے لیتا ہے کہ میرے والد صاحب, میری مدر میرے لیے یہ نہیں کر سکی, انہیں میرے لیے یہ کرنا چاہیے تھا. اس سے کیا ہوتا ہے کہ آپ کا ایک بہت بڑا ایک کمیونیکیشن گیپ ڈیولپ ہوتا ہے. ہم بہت سی باتیں دلوں میں رکھنے کی آتی ہیں, ہم کہہ نہیں پاتے, ہم کمیونیکیشن کو مینج نہیں کر پاتے, ہم ان ریلیشنز کے اندر کمیونیکیشن گیپس کو پروڈیوس کرتے جاتے ہیں, کریٹ کرتے جاتے ہیں. یس سر, پلیز آپ کچھ پوچھنا چاہو. سر پرابلم وہاں پہ شروع ہوتا ہے. نیڈس ایوری فادر ٹرائی ہز بیسٹ ٹو اکمپلش, لیکن پھر اس کے ساتھ ساتھ وہ ان کے وشز اور ڈیزائر پورے کرنے لگ جاتے ہیں. جب وہ وشز اینڈ ڈیزائر کے اسٹیج پہ چڑھتا ہے, وہ وشز اینڈ ڈیزائر انلمیٹڈ ہوتی ہیں, ایک ختم ہوتی ہے دوسری. اور جب وہ اس کو لگتا ہے کہ یار یہ وشز اینڈ ڈیزائر کہیں میں اسٹاپ کروں, وہاں دونوں کے درمیان کانفلکٹ شروع ہو جاتا ہے, اور پھر کانفلکٹ کی وجہ سے کمیونیکیشن گیپ اور یہ ساری چیزیں شروع ہو جاتی ہیں. سو دیٹس دا بگیسٹ چیلنج. ہر ایک کا دل کرتا ہے کہ ہر خواہش بچے کی پوری کرے, لیکن خواہشیں یس, یہی میں ایک آپ کو گوشت گزار کرنا چاہ رہا ہوں جو ایک ڈفرنس ہے. ہم کوشش کریں کہ جب ہم اپنی فیملی کو ڈیولپ کر رہے ہوں, کمیونیکیٹ کر رہے ہوں, تو سیلف اپنی ذات سے ان کو شروع کریں اور ان کو ایجوکیٹ کریں. اچھا دیکھیں, اس ایجوکیٹ کا مطلب بھی ایک ظاہر ایک فارمل کلاس روم سسٹم نہیں ہے. ہمارے گھروں میں جو چیز ہم فارمل وے میں جا کے بچوں کو ایجوکیٹ کرنے کے حوالے سے کرنا چاہ رہے ہوتے ہیں, اس کا اتنا امپیکٹ آج کے دور میں نہیں ہے. بیکاز شاید اس کے اندر ہمارا ایک ڈیزائن سسٹم جو سوسائٹی کا ہے, اس میں یہ لیا جاتا ہے, بڑوں کو اس طرح پورٹری کیا جاتا ہے کہ انہوں نے بس ہمیں روکنا ہی روکنا ہے. اس کے اندر بھی اگین کمیونیکیشن فیلئر ہے. یہ چیز ریئلائز پہ آنے کی ضرورت ہے کہ دیکھیں یہ آپ کی نیڈز ہیں, یہ میری لمیٹیشنز ہیں, اور اس سے بیونڈ میں جا نہیں سکتا. اور یہ جب آپ سمپلسٹ وے میں بتا دیتے ہیں, مطلب مجھے میرے والد صاحب نے یہ بات کہی, انہوں نے کہا کہ بیٹا آپ کو پتا ہے آپ کے پردادا کی قبر کدھر ہے, بیکاز وہ مائگریٹ کر کے آئے تھے 1947 میں. تو میں نے کہا نہیں, دادا کی قبر کا پتا ہے, اور وہ بھی آپ نے بتایا تھا. انہوں نے کہا دیکھیں, جب تیسری نسل کو یہ نہیں پتا کہ میری قبر کدھر ہے, تو آپ زندگی میں اچھائی کریں, برائی کریں اپنے بچوں کے لیے. آپ ان کے لیے اس ٹائم انہوں نے بھی سوچا ہوگا کہ میں اپنے بچوں کے لیے ان کی ہر نیڈ پوری کرنے کے لیے اچھائی کروں یا برائی کروں, نیکی یا بدی کروں. انہوں نے شاید وہ ڈفرنس اس طرح کریٹ نہ کیا ہو کہ وٹ از رائٹ اینڈ رانگ, وٹ از وائس اینڈ ورچو, وٹ از ٹرو اینڈ فالس. لیکن آپ کو کریٹ کرنا ہے تاکہ آپ یہ ایک اس لائن کے اندر جو ہے نا وہ اپنی زندگی گزار سکیں, اور آپ اپنے آپ کو سمجھا سکیں کہ میں نے اپنے بچوں کو بیسٹ ایجوکیٹ کرنا ہے, ان کو سوسائٹی میں رہنے کے لیے بیسٹ ایکوپ کرنا ہے, اور پھر ان کو سوسائٹی کے حوالے کر دینا ہے. اس سے آگے میری کوئی ریسپانسبلٹی نہیں ہے کہ میں نے ان کے لیے ایسٹ چھوڑنے, میں نے ان کے لیے جمع پونجی چھوڑنی ہے, کیونکہ آپ نے ان کو بیسٹ ایجوکیشن دی, آپ نے ان کو بیسٹ ایکوپ کیا, اور ان کو یہ چیز ریئلائز کروائی کہ یہ آپ کا ایک رائٹ تھا, یہ آپ کی ایک نیڈ تھی جس کو میں نے فلفل کر دیا. یہ آپ کے بعد نیکسٹ از یور ریسپانسبلٹی. اچھا, پھر اس کے بعد انہی ریلیشن شپ میں ایک چیز بڑی امپورٹنٹ ہے کہ پھر ہم ایکسپیکٹ کرنا شروع کر دیتے ہیں. وہ ایکسپیکٹیشنز جو ہیں, توقعات جو ہوتی ہیں, اس کے بارے میں نے کہیں پڑھا تھا, بلکہ میرے استاد ان کا انتقال ہوا ہے 2-3 ہفتے ہو گئے, رائے ارشاد اللہ کمال. ان کی کتاب میں انہوں نے لکھا تھا کہ لوگ یا دوست دھوکہ نہیں دیتے, بلکہ وہ توقعات دھوکہ دیتی ہیں جو ہم ان سے وابستہ کر لیتے ہیں. اب آپ یہ دیکھیے کہ آپ کی اولاد ہے یا آپ کے بچے ہیں, آپ کی ان سے ایکسپیکٹیشنز ہیں کہ وہ آپ کی خدمت کریں, جو کہ ہماری ایک سوسائٹی کا ڈیزائن ہے, یا ادروائز بھی مورلی ایتھیکلی انہیں یہ کرنا چاہیے. ہوتا کیا ہے کہ جب آپ
دیکھتے ہیں کہ وہ بیکاز آف سرٹن ریزنس ان ایکسپیکٹیشنز پہ پورے نہیں اتر رہے تو آپ ہرٹ ہوتے ہیں. آپ نے اپنی ایکسپیکٹیشنز کو اس انداز میں جوڑ کے رکھنا ہے تاکہ آپ کو یہ لگے کہ دیکھیں اچھا اس کے اندر بھی اگین دیر میں بی سم کمیونیکیشن فیلئر بیکاز آف سرٹن ریزنس وہ ان ایکسپیکٹیشن پہ پورے نہیں اتر پا رہے. ہماری جو ڈسکشن ہے وہ کیونکہ سوسائٹی سے جڑی ہوئی ہے میں اس کو سمپلسٹ رکھوں گا لیکن ہم کوشش کریں گے اپنے ٹاپک کے ساتھ ہم جڑے رہیں. تو اس میں بھی اپنی ایکسپیکٹیشنز کو آپ نے اس انداز میں رکھنا ہے کہ جو آپ کو کل کو ہرٹ نہ کریں, خواہ وہ آپ کی اولاد ہو, بہن بھائی ہو, کولیگس ہوں, کیونکہ ہر انسان اپنے انداز میں بہیو کر رہا ہوتا ہے. ہم سوسائٹی کے لحاظ سے ٹرینڈ نہیں ہوئے. اگر آپ ان سوسائٹیز کو دیکھیں یا ہماری جو فنڈامنٹل جو ایک بلیف ریلیجن ہے, کوئی بھی ریلیجن ہے, آئی ڈونٹ اس کو سیگریگیٹ نہیں کرتا, میں ڈفرینشیٹ نہیں کرتا. ہر ریلیجن کے اندر بیسکس ہیں اور ان بیسکس کے اندر جو ہے دیٹ آر ایمرج فرام دی ہیومینٹی, انسانیت سب سے پہلے ہے, اسی سے ایمرج ہوئی ہے. وہاں یہ بھی سکھایا جائے گا کہ آپ نے اسمائل کیسے کرنا ہے, آپ نے کن چیزوں کے اوپر گریٹ کرنا ہے, آپ نے گریٹیچیوڈ جو ہے اس کو ساتھ نہیں چھوڑنا. ہر سوسائٹی کے اندر, ہر ریلیجن کے اندر ایک جو ہیومن رائٹس ہیں ان کی بیسک کنسیڈریشن جو ہیں وہ لازمی شامل ہیں. ہمارے کیس میں کیا ہوتا ہے کہ ہم جب ان چیزوں کے اوپر جب ہم اپنے سوسائٹی کو دیکھتے ہیں تو یہاں پہ ہماری ٹریننگ ذرا ڈفرینٹ ہوتی ہے. ہمیں یہ چیز کچھ ناٹ پارٹ آف دی آرگنائزڈ کریکولم, ایک ہڈن کریکولم سے ہمیں یہ نظر آتا ہے کہ اپنے گھر سے ہم نے کوڑا نکالنا ہے اور گلی میں پھینک دینا ہے. آگے گلی کی رسپانسبلٹی ہے یا کسی اور کی رسپانسبلٹی ہے. ہم نے اپنے لیے جگہ جو ہے نا اس کو صاف کر دینا ہے, باقی کسی کے لیے وہ خود اس کا ذمہ دار ہے. یعنی جو کلیکٹیو اپروچ ہے وہ نہیں ہے. ہم واپس اپنی ڈسکشن کی طرف آتے ہیں. اس کے اندر ایک میڈیلن ڈوئل کی کتاب ہے آئی ڈڈ ناٹ ڈو دی تھنگس ٹوڈے. اس میں انہوں نے 500 لوگوں کے انٹرویوز کیے اور وہ سکسیسفل لوگوں کے انٹرویوز کیے اور انہوں نے ایک کنکلوژن ڈرا کیا. وہ کنکلوژن یہ تھا کہ ہر انسان کی جو مینجمنٹ سکلز ہیں, جو مینجمنٹ ابیلٹیز ہیں, وہ اس کی اپنی انوائرمنٹ کے مطابق ہیں. اور ہر انسان کی لائف جو ہے, یہ جو 500 لوگ ہیں ان کے اندر ضروری نہیں ہے کہ 500 کے 500 لوگوں کی آرگنائز لائف ہو, کہ انہوں نے صبح 4 بجے اٹھنا ہے, 5 بجے اٹھنا ہے, واک پہ جانا ہے, واپس آ کے انہوں نے ناشتہ کرنا ہے, کام پہ جانا ہے, واپس آ کے اگین انہوں نے شام کو اسپورٹس کے لیے جانا ہے, واک کرنی ہے, ڈفرینٹ لٹریری ایکٹیویٹیز میں جانا ہے, اپنا کام کرنا ہے, رات کو اس طرح سے. ناٹ لائک دیٹ. ہر انسان کا ایک اپنا لے ڈاؤن سسٹم ہے. اس کے اندر جو سکسیس فیکٹر ہے وہ اس نے بتایا ہے آتھر نے کہ وہ اس سے اٹیچ نہیں ہے کہ وہ ایک میکینیکل یا ایک روبوٹک سٹائل میں انہوں نے زندگی گزاری. روبوٹک سٹائل جو ہوتا ہے, جو روبوٹک لائف سٹائل ہے, اس کے اندر سے ایموشنز ختم ہو جاتے ہیں. اور ہم لوگ کون ہیں؟ وی آر دی پیپل ود سیٹ آف ڈفرنٹ ایموشنز. ہمیں اپنے بہن بھائی, عزیز بچے, فیملی, کولیگس, ہر کسی کو دیکھ کے ہمارے ڈفرنٹ انداز میں ایموشنز جو وہ ایک اسٹر اپ ہوتے ہیں, ہمیں افیکٹ کرتے ہیں. ہماری آنکھیں بھیگ جاتی ہیں کسی کو پریشان دیکھ کے. ہمارے کسی بچے کو ذرا سی تکلیف ہو تو ہم اپنی زندگی کی سارے آرگنائز سسٹم چھوڑ دیتے ہیں. ٹھیک ہے. ہر انسان کا ایک مینجمنٹ پیراڈائم, مینجمنٹ اسٹرکچر وہ ڈفرینٹ ہے. اب ہم واپس آتے ہیں کہ وہ اس مینجمنٹ کو اپنے سیلف سے کیسے جوڑنا ہے یا سیلف کو مینج کیسے کرنا ہے. جیسے ہم نے بات کر لی کہ مینجمنٹ آف دی ریلیشنز, اسی طرح سے مینج یور سکسیس. اب سکسیس از اے سکسیس, ہاؤ وڈ یو مینج دیٹ. دیکھیں آپ نے جس پروسیس سے گزر کے وہ سکسیس لی اس کو اپنی لائف کا ایک اسٹیبلش پروسیجر بنا لیں. آپ کو لگا کہ میرے ریلیشن شپ میں میری فیملی مجھ سے خوش ہوئی. اٹ از اے اسٹیبلش پروسیجر آف یور سیلف مینجمنٹ جس سے یو وڈ گیٹ 1 سکسیس. اور جب آپ 10 سکسیس آپ ارن کر لیں اپنی لائف میں, چھوٹی بڑی سکسیس, بڑی مینجمنٹس آپ شاید ان کو وہ تھیوریٹیکل بکس میں پڑھیں گے. ہم عام انسان ہیں,
ہم نے اپنے ریلیشن شپ میں ایک چھوٹی سی سکسیس وی کوڈ برنگ اسمائل آن دی فیسز آف آر فیملی، آر کولیگ، آر جونیئر، آر سینئر. 10 کاؤنٹ کرنے کے بعد اس کو سیلیبریٹ کریں، اپنے آپ کو اپریشیٹ کریں کہ دیکھیں اس کے اندر میں نے 10 چیزوں کے اندر سکسیس حاصل کی ہے، اور اس کو اپنی ذات کا حصہ بنائیں. چیزوں کو ہیپیزٹ یعنی کہ زندگی میں ایسے نہ گزرنے دیں. یہ ہے مینیجنگ یور سیلف. اپنے آپ کو مینج کریں. آپ کو لگے گا آفٹر سرٹن ٹائم، آپ کو لگے گا کہ آپ نے اپنی زندگی جو ہے ایک جو ہیپیزٹ وے میں چل رہی تھی، جس کا کوئی آرگنائز سسٹم نہیں تھا، اس کو میں نے آرگنائز کر لیا. یقین مانے میں آپ کو مینجمنٹ کی بڑی بڑی تھیریز یا پریکٹسز کہ جس کے اندر مینجمنٹ کی جو پرنسپلز ہیں کہ ڈائریکٹنگ، اسٹافنگ، کنٹرولنگ اور یہ چیزیں، دیز آر دی پارٹ آف دی اکیڈیمک بکس. اور آپ کی سیلف مینجمنٹ جو ہے دیٹ اسٹارٹس فرام یو اور می. سیلف، مائی سیلف. آپ نے اپنے آپ کو ویلیو کرنا ہے. ان 10 سکسیس کے بعد آپ نے اپنے آپ کو سوچنا ہے کہ دیکھیں آئی ایم آر سپریم کریشن آف اللہ المیٹی. اللہ نے مجھے یہ ایبلٹی دی، میرے جیسا کوئی نہیں ہے، اور مجھے کیوں بنایا گیا ہے. آپ نے اس کو بھی ایویلویٹ کرتے رہنا ہے. سیلف اسٹیم از فرسٹ. یس سر. اس میں سیلف اپریزل جو ہے اس کو آپ نے اپنے ڈے کے سٹارٹ سے شروع کر لینا. ایک ولیم بلیک کے شاید ان کا ایک شعر ہے کہ ٹوائس اے ڈے آئی ریمبر ہو ایم آئی. جب میں صبح اٹھتا ہوں تو میں ایویلویٹ کرتا ہوں، آئی گو ان فار دی سیلف اپریزل اور سیلف چیک کہ میرے آج کے دن کے کیا ٹاسک ہیں، کیا آبجیکٹو ہے، کیا پرپز ہے، آج میں نے کیا کرنا تھا. اور جب شام کو میں سونے کے لیے اپنے بیڈ پہ جاتا ہوں، یہ میں نے اس کی اپنے انداز میں انٹرپریٹیشن کی ہے، آپ بھی اس کو ڈفرنٹ انداز میں کر سکتے ہیں. کہ شام کو جب میں بیڈ پہ جاتا ہوں پھر میں سوچتا ہوں کہ آج کے دن میں مجھ سے کیا غلطیاں ہوئی، کیا ٹاسک تھے میرے جو میرے کمپلیٹ نہیں ہوئے، کیا چیزیں ہیں کہ جس میں مجھے اپنے آپ کو مینج کرنا ہے، کیا فٹیگ فیکٹر مجھے افیکٹ کر رہا ہے، کیا میرے ریلیشنز جو ہیں مجھے افیکٹ کر رہے ہیں، میری پروڈکٹیوٹی پرفارمنس کو ہیمپر کر رہے ہیں. اور یہ سیلف اپریزل جو ہے یہ بڑا ضروری ہے. دیکھیں میں اگین کہوں گا ہم سب ایک یونیک اینٹی ہیں. میں نے زندگی کے 13 سال ایم ایم عالم کے ساتھ گزارے، جو میری بک بھی یہاں پہ پلیسڈ ہے. ایم ایم عالم واز اے ویری شارٹ ہائٹ پرسن. جو ان کی ہائٹ آپ دیکھیں، آپ ان کو اگر تصویروں میں دیکھیں آپ سوچیں کہ آپ کو نہیں لگے گا. جب میں نے پہلی دفعہ ان کو دیکھا مجھے کسی نے اشارہ کیا کہ وہ ایم ایم عالم بیٹھے وضو کر رہے ہیں، زمین پہ بیٹھے تھے. چکلالہ میں ہمارا ایک ٹرانسپورٹ ونگ میس ہے وہاں پہ. تو مجھے یقین نہیں آیا کہ یہ وہی ایم ایم عالم ہیں کہ جنہوں نے ایک ورلڈ ریکارڈ قائم کیا، جنہوں نے دشمن کے 5 جہاز جو ہیں وہ لیس دین 1 منٹ میں کل کیے. اور وہ ایم ایم عالم جو 1 اسٹار جنرل بنے، بریگیڈیئر بنے، جن کا ایک پروفیشنل اسٹیچر ایسا ہے کہ میں نے جب میری پھر ان سے ایسوسیشن ہوئی، میں نے 13 سال ان کے ساتھ گزارے. میں نے ایئر مارشلز کو ڈانٹ کھاتے ہوئے دیکھا. ان سے کوئی ایسی بات کہہ دی جس کے اوپر ان کو گراں گزری تو وہ فوراً روکتے تھے. ایکسکیوز می جینٹلمین، اٹس ناٹ لائک دیٹ، اٹ شوڈ بی ان دس وے. یہ اس چیز کے اندر وہ ان کے ہاں جو ایک میں نے پرنسپل سیکھا، دیٹ واز دی اسرٹیونیس. سیئنگ نو ونس اٹ از ریکوائرڈ. ہم نہیں کہتے. ہمارے بچے وہی جو ہم نیڈ اینڈ ڈیزائرز والی بات ہے، ہم وہ لائن نہیں ڈرا کر پاتے. نہیں دیکھیں یہ ایسے نہیں ہے، سوری میں اس جگہ پہ یہ نہیں کر سکتا، یہ آپ کے لیے اس طرح سے ہے. اور اس سے کیا ہوتا ہے کہ ہمارے ارد گرد جو لوگ ہیں وہ افینڈڈ ہونا شروع ہو جاتے ہیں. میں ساتھ ساتھ اس کے ریپریکشنز یا اس کے افیکٹس بھی ساتھ ساتھ ڈسکس کرتا جا رہا ہوں. ایم ایم عالم نے اپنی کسی بھی اس کمی کے اوپر جو ہے نا اس کمی کو اپنی ذات کے اوپر حاوی نہیں ہونے دیا. ہی فلیو بیسٹ ایئر کرافٹ. پاکستان کے اندر جو سب سے پہلا مراج ایئر کرافٹ انٹر ہوا تھا فرانس سے، دیٹ واز لیڈ بائی ایم ایم عالم. وہ مراج ایئر کرافٹ کے جو ایویشن کی ہسٹری میں ایک ٹاپ کلاس ایئر کرافٹ تھا اس ٹائم پہ. ایم ایم عالم اس کو لے کے آئے. اور وہ ایئر کرافٹ ایسے اڑا کے نہیں لے کے آیا جاتا. اس کی پہلے ٹریننگز ہوتی ہیں، اس کے کورسز ہوتے ہیں، اس کی ڈفرنٹ سسٹم اور اس کے جو ریلیٹڈ جو اسپیسیفکیشن ہوتی ہیں اس کو اسٹڈی کرنا ہوتا ہے. وہاں پہ اس کو فلائی کرنا ہوتا ہے، ان پائلٹس کے ساتھ فلائی کرنا ہوتا ہے. اس کو آپ نے میکینیکلی بھی سمجھنا ہوتا ہے، اس کے منورس کو بھی سمجھنا ہوتا ہے. تو ایم ایم عالم واز دی ون جو وہاں سے ایئر کرافٹ فلائی کر کے آئے. اور ایک ٹائم تھا جب ایم ایم عالم یوز ٹو بی کالڈ ایز دی پینٹ. یعنی ایئر فورس میں ہر کسی کا کوئی نہ کوئی نام رکھا ہوتا ہے، کورس میٹس نے، سینئرز نے، جونیئرز نے. اینڈ دی ٹائم کیم ہز نیم واز چینجڈ ایز دی لٹل ڈریگن.
آج بھی لکھا ہوا ہے سورنوں کے اندر ان کی تصویر، میرے اپنے آفس میں ان کی تصویر ہے سامنے، ایم اے عالم، ایک وہ شارٹ ہائٹ، چھوٹی ہائٹ بالکل، لیکن وہ جو اچھا ان کی سیلف مینجمنٹ کیا تھی، انہوں نے اپنے سیلف کو کیسے مینج کیا تھا. ہی واز اے بیسٹ پروفیشنل. گرمیوں میں، شدید گرمیوں میں وہ اپنے کمرے میں بیٹھ کے ایک چیئر کے اوپر بیٹھ کے تو وہ ڈاگ فائٹ کی پریکٹس کرتے تھے کہ جیسے کہ اگر اینیمی از آن دی 10 o'clock اور وہ جو ہے 3 o'clock ہے، انہوں نے کیسے اس کو ہٹ کرنا ہے. اور بہت سے واقعات ہیں جو کبھی اس موضوع پہ ہم بات کریں گے. ایز اے پروفیشنل، ایز اے فیملی ہیڈ اس لیے کہوں گا کہ جب 1965 میں ان کے والد صاحب کا انتقال ہوا، سپٹمبر 65 میں یہ جنگ ہوئی اور دسمبر اور جنوری میں 66 میں ایم اے عالم کے والد صاحب کا انتقال ہوا ایسٹ پاکستان میں. تو 65 کی جنگ کے بعد پہلی دفعہ وہ انہیں کندھا دینے کے لیے گئے. یعنی جو پروفیشنلزم یہ تھا کہ جنگ ہوئی تھی، اس کی جو ایک ریکنسٹرکشن ریہیبلیٹیشن پروسیس چل رہا تھا. ہی ڈیڈنٹ آپٹ ٹو گو بیک. اس بیٹے کی خواہش نہیں ہوتی کہ وہ اپنے باپ کو جا کے ملے، اس کو سینہ چڑھا کر کے بتائے کہ میں نے یہ ورلڈ ریکارڈ قائم کیا ہے، لیکن وہ اپنے پروفیشن سے جڑے رہے. جب وہ والد صاحب کو دفن کر کے واپس آئے تو ایک خط لکھا 14 صفحات کا بہن بھائیوں کو. اس میں لکھا کہ میں آپ کو زندگی کی ہر کمفرٹ، ہر چیز دے سکوں گا، شاید والد صاحب کو وہ اس طرح پیار نہ دے سکوں، لیکن آپ میرے ساتھ کمیونیکیشن کبھی نہیں توڑیں گے. ان بہن بھائیوں میں جو ان سے سب چھوٹے تھے، 5 لوگوں نے پی ایچ ڈی کیا، باقی سب نے ایم فل اور ماسٹرز کیا. ٹھیک ہے. اور انہی میں سے ڈاکٹر سجاد عالم، ابھی ان کا کوئی 1.5 مہینہ ہوا انتقال ہوا ہے. ہی از دی فرسٹ پی ایچ ڈی فرام پاکستان ان فزکس، جنہوں نے یہ تو لوگ ہیں فزکس میں. اچھا، ان کے ایک بھائی ہیں ڈاکٹر شاہد عالم. ڈاکٹر شاہد عالم جو ہے ان کا اکنامکس میں کام ہے. انہوں نے جو جیوز کا اکنامک سسٹم ہے اس پہ بکس لکھی جو کہ امریکہ میں اس ٹائم پہ بین ہوئی اور پوری دنیا کے جیوز جو تھے ان کے خلاف ہو گئے. اور لیٹر آن پھر انہوں نے بہت اس کے اوپر ریسرچ کی، چیزیں کی سارا. لیکن ہی از آلسو ویری فیمس پرسنالٹی. ڈاکٹر زبیر عالم از ہیئر ان کراچی. انہوں نے 1960s میں فارماسیوٹیکل میں انہوں نے پی ایچ ڈی کیا. یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنی پروفیشنل لائف، پرسنل